بس آپ ہی سے ہم مانگیں گے، اس لیے کہ جو روٹی کا سائل ہوتا ہے ایک دروازے سے نہ ملے پرواہ نہیں، وہ دوسرے پہ چلا جاتا ہے، نہ ملے تیسرے پہ چلا جاتا ہے۔ مسئلہ تو ہمارا ہے جن کے پاس ایک ہی در ہے، دوسرا در نہیں ہے۔ ہم کہیں بھی جائیں گے کچھ نہیں ملے گا تو ہمیں ایک ہی در سے ملنا ہے۔ تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پر درے غیر پہ جاتے ہوئے کتراتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم آتی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ اللہ بندہ آپ کا کہلاؤں اور غیر کے در پہ جاؤں، ایمانی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ بس اللہ آج توبہ کر لی، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ پروردگار عالم ہماری توبہ کو قبول کر لیجئے، ہمارے سرپرست بن جائیے، در در کے دھکے کھانے سے بچا لیجئے۔ مولا گناہ کر کر کے تھک گئے ہیں، بس اب آپ اپنی سرپرستی میں لے لیجئے اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی عطا فرما دیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے بعض احباب نے یہ کہا تھا کہ ہم آج کی محفل میں توبہ طائب ہونے کے لیے دور شہروں سے آئے ہیں، تو ہمیں توبہ کے کلمات پڑھا دیجئے گا۔ مرد یا عورتیں جو بھی اپنے زندگی کے پچھلے گناہوں سے سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں، وہ دل میں نیت کر لیں کہ ہم توبہ کر رہے ہیں، آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ جو احباب بیعت کرنا چاہتے ہیں وہ بھی یہی توبہ کے کلمات ہی پڑھیں گے، تو نیت کر لیجئے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ یہ کلمات عاجز پڑھائے گا، آپ آہستہ آہستہ سچے دل کے ساتھ ایک نئی زندگی گزارنے کے ارادے سے یہ کلمات پیچھے پیچھے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بس ان کلمات کو پڑھنے سے آپ تو بطائب ہو چکے ہیں۔ چند معمولات سن لیجئے، اگر انسان ان کو باقاعدگی سے کرے تو اللہ تعالیٰ دل کی ظلمت کو ختم فرما دیتے ہیں، دل کو اپنی محبت سے بھر دیتے ہیں۔ پہلی چیز 100 مرتبہ استغفار صبح و شام، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا ہے 100 مرتبہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت، ایک پارہ روز کریں تو بہت اچھا، مشکل ہو تو آدھا پارہ صحیح۔ اور چوتھا ہے چلتے پھرتے دل میں اللہ کا دھیان رکھنا، ہر وقت
اس کو کہتے ہیں دست بکار دل ویار، ہاتھ کام کاج میں مشغول اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول۔ اور پانچویں چیز ہے مراقبہ، ذکر قلبی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ساری دنیا کے خیالات سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو کے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جایا کریں اور یہ سوچا کریں کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ اللہ اللہ، یہ میرا دل کہہ رہا ہے، زبان سے نہیں پڑھنا۔ جیسے کیسٹ تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو آپ خاموشی سے سن رہے ہوتے ہیں، ایسے دل کی تلاوت ہو رہی ہے اللہ اللہ کی اور آپ سن رہے ہیں، اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ آپ روزانہ سیل فون یوز کرتے ہیں نا، تو پھر یہ شام کو ڈسچارج ہو جاتا ہے بیٹری اس کی، تو آپ اس کو چارجر سے لگاتے ہیں، ڈیلی یہ روٹین ہے چارجر سے لگانا، اور اگر ایک دن بھول جائیں تو بیٹری فلیٹ ہو جاتی ہے، کمیونیکیشن ختم ہو جاتی ہے، فون ہی بند ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہم کاروبار کرتے ہیں، لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو ہمارے دل کی فیلنگز کی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے، ہمیں بھی اس کو ریچارج روزانہ کرنا چاہیے۔ یہ جو مراقبہ ہے نا کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، یہ حقیقت میں دل کی بیٹری کو اس چارجر کے ساتھ لگانے والی مثال ہے۔ تو روزانہ 10 15 20 منٹ چارجر پہ لگا دیں گے تو بیٹری فل ہوتی جایا کرے گی اور ہم انشاءاللہ اچھے اعمال کی زندگی گزارتے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے یہ آسان فرما دے۔ ابھی دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کی مشق کر لیں گے جو یہ ذکر قلبی ہے۔ سب حضرات جہاں بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ ظاہر کی آنکھیں بند کر دیں، من کی آنکھیں کھول لیں۔